ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بریک کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ استقبال رمضان، اور آج جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اس اہم موضوع پر ہم استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے رمضان المبارک میں کو خاص طور پہ جو غم گساری کا مہینہ کہا گیا ہے، اس پہ بہت خوبصورت بات صاحبزادہ صاحب نے ارشاد فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا وہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کو اس وقت دوسری خوشی اس روزے کی نسبت سے رب کے دیدار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اس خوشی کے ساتھ متصل کیا ہے۔ حضرت اس مبارک مہینے کی جو وجہ فضیلت ہے، فضیلتیں تو ہم بیان کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ فضیلت، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت یہ بہت اہم چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ رمضان کے اتنے فضائل ہیں تو وجہ فضیلت بھی تو کوئی ہوگی جس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ضروری ہے۔ رب کے دیدار کی جو بھی میں نے ذکر کیا اس کو بھی روزے کے ساتھ حضور نے تو جوڑا یہ جو روزے کے بھی فضائل ہیں یا رمضان کے فضائل ہیں، یا جو میں نے آپ کو حضور علیہ السلام کا خطبہ سنایا جس میں آقا علیہ السلام نے خود اس کے رمضان کی آمد پر یہ سب کچھ ارشاد فرمایا، اس سب فضائل کی بھی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ اس مہینے، یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی اس مہینے کی جتنے فضائل ہیں اس کی وجہ نزول قرآن ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کے بھی جتنے فضائل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اب رمضان آئے تو ہم سحریوں کی دعوتوں کا تو خوب اہتمام کر لیں، افطاریوں کی دعوتوں کا بھی خوب اہتمام کر لیں، گھر میں راشن اکٹھا کرنے والا استقبال تو سب کر لیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر جو اصل اس کا بنیادی مقصد ہے رات کو رمضان کو جاگنا ہے سحری کے لیے تو کرکٹ کھیلنی ہے جا کے باہر، یا جو ہے چھٹی کر کے آنا ہے تو سو جانا ہے تاکہ افطار تک جو ہے وہ نیند پوری ہو جائے، یہ سارا ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ جو اصل قرآن کریم میں اس کی رمضان کی وجہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، تو جو اس کی وجہ فضیلت ہے اس کے ساتھ ہی تعلق نہ قائم کیا جائے تو یہ تو کوئی سمجھداری نہ ہوئی۔ اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑے، تراویح میں قرآن سنے، ویسے قرآن کو جو طاق میں تعویذ بنا کے آپ نے صرف رکھا ہوا ہے اس کو اٹھائیے اور اس کی تلاوت کیجیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسی رسی تھامے ہوتا ہے کہ ایک جس کا سرا اس کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب آپ بتائیے کہ ڈوب رہا ہو اس کو رسی پھینک دیں تو وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ ایک حصہ دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہے، تو جو ایسی رسی تھامے گا کہ جس کا دوسرا حصہ اللہ کے دست قدرت میں ہے تو اس کو دنیا میں بھلا کوئی کیسے گرا سکے گا۔ لیکن حضرت یہاں سب سے زیادہ ضروری جس بات کی طرف توجہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن ہم نے کس لیے نازل کیا؟ ہدی للناس، اس میں ساتھ فرما دیا لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ ہم اگر قرآن کریم کو پڑھ تو لیں، بعض حضرات ایسے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ہم نے 7 ختم کر لیے رمضان میں، ہم نے اس رمضان میں قرآن کریم کو 8 ختم کر لیے، 3 دفعہ ہماری مسجد میں ختم قرآن ہوا اور ہم نے اس میں شرکت کی، اس کی برکت سے انکار نہیں ہے، اس کے اجر و ثواب سے انکار نہیں ہے، دنیا و آخرت میں اس کی برکت سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اگر قرآن میں رمضان مبارک میں 4 ختم قرآن کر لیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کو برکت نہیں ملے گی، آپ کو اس کو برکت بھی ملے گی، اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، دنیا و آخرت میں اس کی خیر ملے گی، لیکن سوال یہ ہے اگر 4 بار ختم قرآن آپ نے کر لیا لیکن ایک لفظ کو بھی سمجھا نہیں تو وہ ہدی للناس والے بات سے تو استفادہ نہیں ہو سکے گا نا۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھو قرآن کو۔ میں اس دفعہ ناظرین کو مشورہ یہ دوں گا کہ 7 ختم قرآن کرنے کے بجائے 1 ختم قرآن کر لیں بے شک، لیکن اس کو سمجھ کے کر لیں۔ ایک بھی مکمل کرنے کے بجائے قرآن کا صرف رمضان سے تو نہیں نا، قرآن تو آگے غیر رمضان میں بھی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ اگر رمضان میں آپ 15 پارے بھی پڑھ لیں یا روزانہ 1 رکوع بھی آپ جو ہے اس کو سمجھ کے صحیح، ایک تراویح میں تو آپ سماعت کریں پورا قرآن، لیکن قرآن تراویح کے علاوہ 1 رکوع بھی اگر آپ صحیح سمجھ کے پڑھ لیں اور صحیح جو ہے وہ کسی اہل سنت کے عقیدے پہ استقامت سے قائم عالم کے ذریعے جو ہے اس کو آپ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا، حضور علیہ السلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم صبح کے وقت قرآن کی 1 آیت سیکھ لو نا، یعنی قرآن کی آیت سیکھو یعنی اس کو سمجھو، اس کو سیکھنا فرمایا، صرف پڑھنا نہیں، اس کو سیکھ لینا کہ قرآن اس میں تمہیں سے تقاضا کیا کر رہا ہے، تو وہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی رمضان میں ناظرین کی میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر ایک طرف وہ 100 نفل پڑھ رہے ہیں نا رات کو، اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کا 1 حصہ 1 رکوع بھی اگر اس کو صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ حضرت والا ایک بات کی میں قبلہ سرور صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، آپ سے بات کرتے ہوئے بڑا مزہ بھی آتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے
علم سے بھی نوازا، اور نعت خوانوں میں میرے خیال سے آپ پہلے ہوں گے جو پی ایچ ڈی بھی ماشاءاللہ، میں آپ کی اس کو پہلے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ کلام بھی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی یہ خاصہ عطا فرمایا، تو آپ سے بات کرتے ہوئے ذرا زیادہ مزہ بھی آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اب سیکھنا کیا ہے؟ صرف پڑھنے کا نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا جو قرآن کو سیکھتے ہیں۔ اب سیکھنا صرف پڑھنا نہیں ہوگا، سیکھنے سے مراد یہ بھی ہوگا کہ قرآن جو آپ کو زندگی گزارنے کا اسلوب بتا رہا ہے، قرآن جو آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہا ہے، آپ قرآن سے وہ سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن صرف اصال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو پڑھ کے ثواب، حضور نے فرمایا اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں، اور الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے، وہ ساری برکتیں اپنی جگہ، لیکن صرف اس لیے تو نازل نہیں ہوا۔ ہدی للناس مطلب یہ ہے کہ تاکہ اس سے ہم جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو قرآن سے بندہ سیکھے کہ قرآن ہم سے چاہ کیا رہا ہے، قرآن کو ہم سے مطلوب کیا ہے، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے کون سے رستے بتا رہا ہے، اس پر عمل کرے۔ اب حافظ قرآن کی بہت فضیلت بتائی جاتی ہے، کبھی حافظ قرآن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے یہ، اور یہ بالکل حق ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ نے بتایا حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو شفاعت بھی کرے گا، اور جتنی احادیث ہیں حافظ قرآن کے لیے، لیکن ہر جگہ ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے قرآن کو سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ اب عمل والی بات کی طرف نہیں بتایا جاتا۔ حافظ قرآن جتنے ہیں وہ یہ سن لیں کہ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ برقرار ہیں اور واقعہ ہیں، اللہ آپ کو یہ سب عطا فرمائے اور عطا فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ حضور نے شرط رکھی کہ جس نے اس پر عمل کیا۔ اب جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا، مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا، تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو حافظ قرآن حضرات تو رمضان میں نیت کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں پورا جب قرآن کی دہرائی کرنی ہے، ساتھ ترجمہ پڑھنا ہے کنز الایمان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے ساتھ کسی مفسر کی جو ہے وہ تفسیر بھی پڑھنی ہے، یا کسی عالم دین سے اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے۔ حافظ قرآن کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تاکہ پھر وہ اعزاز پہ پورا اتر سکے، قرآن کو سیکھ بھی سکے اور اس کو عمل بھی کر سکے اور اس کا مطلب بھی جان سکے اور لوگوں کو وہ بتا بھی آگے سکے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بہت خوبصورت آپ نے اشارہ فرمایا، خاص طور پہ جو وجہ فضیلت پہ آپ نے گفتگو کی کہ قرآن کریم کی نسبت ہے اس مہینے سے، اور اس مہینے میں ہمیں قرآن کریم کے ختم کی برکتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی برکتیں جو ہیں اس طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کی جو میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے کہ اس کی روزے کی مقصدیت پہ، اس کی روح پہ، اور خاص طور پہ اس مہینے کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے روزے کا، اس کی روح اور اس کی مقصدیت، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ بظاہر جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کی، لیکن ان کو اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا، وہ اس جو جدھر پہنچنا ہے وہ وہاں پہنچ نہیں پا رہے، وہ روزہ کھانا پینا تو بھوک اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب کہ روزہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس نے روزے میں غیبت کرنا نہ چھوڑی، غیبت کرنا کیونکہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ دو خواتین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پانی پیش کیا جائے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے سے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حلق میں انگلی ڈالو، حلق میں انگلی ڈالی تو جمع ہوا خون کا گوشت، خون وہ نکلے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تم سمجھتے ہو کہ روزے سے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ یعنی روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو تمام تر برکتیں ہیں جن سے ہم نے غیبت سے بھی بچنا ہے، حسد سے بھی بچنا ہے، بد نظری سے بھی بچنا ہے، ان تمام عوامل کا بھی خیال رکھنا۔ فرمایا آنکھ کا روزہ ہے کہ وہ بد نگاہی نہ کرے، کان کا روزہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سنے نہیں، زبان کا روزہ ہے کہ وہ فحش کلامی نہ کرے، غیبت نہ کرے، ہاتھ کا روزہ ہے کہ گناہ اور ظلم سے رک جائے، پاؤں کا روزہ ہے کہ جو ہے برائی کی مجالس کی طرف نہ جائے۔ تو روزے کا مجموعی ایک پورا ایک تاثر ہے، ایک پروسیس ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ روزے میں صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، روزے میں صرف جو ظاہری اعمال یہ نہیں بلکہ اس کی روح تک اگر پہنچنا ہے تو لعلکم تتقون، ان سب چیزوں کو شامل کرنا پڑے گا جو میں نے ابھی ذکر کی، تاکہ متقی بن سکیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف کہ اس خوف سے انسان گناہ
گناہوں سے بچیں۔ اب اگر ہم ویسے کسی سے سوال کریں یا کسی مجمع میں آپ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھیں بھائی بتاؤ اللہ کا خوف کس کس کے دل میں، پورے مجمع نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، بھائی ہم اللہ کا خوف جو ہے ہمارے دل میں ہے، ہم بھی اٹھا لیں گے۔ لیکن ایک بار اس رمضان المبارک میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزے تم پہ ایسے ہی فرض نہیں کیے، اس لیے فرض کیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے اپنے سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کیا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی کی منزل پہ فائز ہیں کہ ایسے ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے تقویٰ کا حق ہے؟ وہ تقویٰ کیا ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے گناہ میں بچا۔ کوئی گناہ کرنے لگے نا، آگے دیکھتے ہیں پیچھے دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یا اپنا کوئی بڑا تو نہیں دیکھ رہا، اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کر لیتے ہیں۔ جب پتہ ہے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں جو ہے ان سے انسان چھپ ہی نہیں سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، آگے بڑھ کے گناہ کر لو، تو پھر سوال تو کرنا ہوگا کہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ روزہ انسان کو لعلکم تتقون کی منزل پہ لاتا ہے، اس منزل پہ لاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرے کہ انسان کو یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پہلے حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ، دوسری بھی جتنی باتیں ہوئیں اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا رہا کہ رمضان کا مقصد قرآن، رمضان کا مقصد وہ، اسی طرح رمضان کا جو مقصد تقویٰ ہے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کا خوف اپنے دل میں ساتھ رکھو۔ یہ ترمذی کی حدیث اس کو سمجھانے کے لیے، تقویٰ کو سمجھانے کے لیے محدثین نے نقل کی، اور کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جلوت میں ہو تو اللہ کا خوف طاری ہے، اور جیسے ہی خلوت میں آ جاؤ، اکیلے آ جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت اللہ کا خوف جو ہے وہ بھول گئے۔ کہا نہیں، یہاں پر روزہ جو لعلکم تتقون کو بھی تقاضا کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح انسان لوگوں میں اللہ سے ڈرے اسی طرح اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرے۔ اب اس کا تصور انسان کو روزے سے کیسے ملتا ہے؟ اب روزے میں صرف انسان یہ نہیں کہ باہر کھاتا پیتا نہیں اور چھپ کے جو ہے وہ پانی پی لے، انسان چھپ کے بھی پانی نہیں پیتا، انسان اکیلے جا کے بھی چھپ کے کچھ کھا یا پی نہیں لیتا، کیونکہ اس کو اس وقت پتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جس کے لیے روزہ رکھا ہے، جس نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے کی جزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کی جزا ہوں، جو روزہ رکھے گا اس کو میں مل جاؤں گا، یا دوسرے معنی میں جو محدثین نے لیا کہ میں اس کی جزا خود دوں گا، اس کو تول کے نہیں دیا جائے گا، میں اپنی رحمت کے مطابق اس کی جزا دوں گا۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ کہ جہاں بھی ہو اللہ سے خوف کرو، جس طرح روزے میں چھپ کے بھی پانی نہیں پیتے نا، چھپ کے بھی کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس پریکٹس کو پھر غیر رمضان میں بھی جاری رکھو کہ ہر وقت تمہارے یہ تصور میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ لعلکم تتقون میں آئے گا کہ اکیلے میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، لوگوں میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور اپنے جاننے والوں میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، محدثین نے یہ بھی کہا، اور نہ جاننے والے میں ہو تب بھی ڈرو۔ کہتے ہیں نا یار ویکیشن پلان کرنی ہے، ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں کوئی جانتا نہ ہو، تاکہ ہم اپنے خول جو ہے نا عیاشیاں اپنے مزاج کے مطابق کر سکیں۔ وہاں جاتے ہوئے بھی یہ دیکھو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ فاروق اعظم نے جب اس چرواہے سے کہا تھا ایک بکری مجھے دے دو، کہ اس کو نہیں پتا تھا یہ امیر المومنین نے کہا کہ میرے مالک کی ہیں، کہا مالک کو کہہ دینا گویا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، پتہ نہیں آگے پیچھے ہوگی، مجھے دے دو، اس کی اجرت تمہیں دیتا ہوں۔ کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن نہیں اللہ، اللہ کہاں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے اس کی قیمت ادا کی، اس کے مالک کی، پھر اپنا تعارف کرایا، اس کو آزاد کرایا، کہا جس طرح تیرے اس جملے نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تجھے دنیا میں غلامی سے آزاد کرایا، آخرت میں بھی جہنم سے آزاد کرا لے گا۔ تو روزہ انسان کو لعلکم تتقون کی منزل پہ لے کے جاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس پریکٹس کو جو روزے میں کرتا ہے نا، کہ چھپ کے بھی گناہ نہیں کرتا، چھپ کے بھی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، غیر رمضان میں بھی اس پریکٹس کو جاری رکھے کہ چھپ کے بھی گناہ نہ کرے، کہ جیسے اللہ وہاں پانی پیتے ہوئے روزہ پہ دیکھ سکتا تھا، ان گناہوں میں بھی دیکھ رہا، اور اللہ سے آیا کرے تو پھر وہ لعلکم تتقون کی منزل پہ کیا بات جی، بہت خوبصورت ناظرین گفتگو ہو رہی ہے استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے، اور روزے کی جو اصل روح کے حوالے سے ابھی صاحبزادہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کی اصل روح یہ ہے کہ تقویٰ کو حاصل کیا جائے، اور لعلکم تتقون کی جو یہاں پہ نوید رکھی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ حاصل کرنے والے بن جاؤ، تو روزے کا بنیادی مقصد اور اصل روز کی یہی ہے۔ ایک بہت اہم سوال بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بھی اس کے ساتھ روشناس کرواتے ہوئے واپس آتے ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ آج کل ایک بہت ٹرینڈ عام ہو رہا ہے کہ روزے کا فدیہ دے دیا جائے، روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کا فدیہ دے دیا جائے لوگوں کو۔ تو کیا یہ جو ٹرینڈ ہمارے ہاں بن رہا ہے یا لوگ اس کو اختیار کر رہے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں استقبال رمضان کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے جو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔